dark they were and golden eyed. وہ سیاہ رنگ اور سنہری آنکھوں والے تھے. رے بریڈبری. یہ سب ایک سائنسی فکشن ہے. یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اس وسیع کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کے لیے موزوں ہے. اس کے علاوہ انسان کہیں زندگی نہیں گزار سکتا. یہ کہانی ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ ہمیں اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے. ہمیں جنگ و جدل سے اجتناب برتنا چاہیے. زمین پر جنگ چھڑ جاتی ہے. ایٹمی جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے تقریباً 1000 لوگ مریخ پر پناہ لیتے ہیں. ان لوگوں میں ہیری، اس کی بیوی کورا اور ان کے 3 بچے شامل ہیں. جو ہی ہیری مریخ پر قدم رکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے زمین چھوڑ کر غلطی کی ہے. انہیں مریخ پر نہیں آنا چاہیے تھا. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آؤ واپس زمین پر لوٹ چلیں. اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم زمین سے 6 کروڑ میل دور آ چکے ہیں، واپسی آسان نہیں، اور پھر زمین پر بھی تو ایٹمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں. مریخ کا موسم انتہائی ناساز ہے. گرم ہوا شعلوں کی طرح لپک رہی ہے اور ہوا اتنی تیز ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے جسم کی دھجیاں اڑا دے گی. تاہم وہ اس زمینی بستی میں بس جاتے ہیں جو زمینی انسانوں کو آباد کرنے کے لیے مریخ پر بنائی گئی ہے. اسی دوران خبر آتی ہے کہ نیو یارک ایٹم بم سے تباہ ہو گیا ہے. اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ مریخ پر ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہیں. اب کوئی راکٹ ان کو لینے مریخ پر نہیں آئے گا. ہیری یہ خبر دینے باقی لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم خود راکٹ بنائیں اور یہاں سے زمین کو لوٹ جائیں. مگر کوئی ہیری کی بات نہیں مانتا. ہیری تنہا راکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے. اس دوران ان کے رنگ سیاہ پڑنے لگتے ہیں اور آنکھیں پیلی ہونے لگتی ہیں. وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. پھر آخرکار یوں ہوتا ہے کہ یہی زمینی لوگ نہ صرف جسمانی طور پر تبدیل ہونے لگتے ہیں بلکہ ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے. جسمانی طور پر ان کے رنگ کالے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. وہ سمارٹ اور قداور دکھائی دینے لگتے ہیں. بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں. ہیری ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ اس کا بڑا بیٹا. کورا ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے کہ اس کی بڑی بیٹی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے. ہیری جو پہلے مریخ کی غذا تک کھانے کو تیار نہ تھا اب زمین اور زمینی بستی سے نفرت کرتا ہے. وہ تمام لوگ اپنی زمینی بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں آباد ہو جاتے ہیں. ہاں، وہی زمینی بستی جو انہوں نے مریخ پر آ کے تیار کی تھی. 5 سال بعد ایک راکٹ زمین سے مریخ پر اترتا ہے. اس میں سپاہی سوار ہیں. وہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین پر جنگ جیت لی ہے. مگر جب وہ بستی میں جاتے ہیں تو پوری بستی خالی پڑی ہے. انہیں راکٹ کا ایک فریم دکھائی دیتا ہے جسے ہیری نے کبھی بنایا تھا، مگر اب وہ زنگ آلود ہو چکا ہے. یہ سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی زمینی لوگ گئے کہاں، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ پہاڑوں میں جا نکلتے ہیں جہاں ہیری اور ان کے باقی دوست آباد ہیں. مگر یہ سپاہی ان کو پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہیری اور ان کے دوست مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں. ہیری اور اس کے ساتھی بھی سپاہیوں کو نہیں بتاتے کہ وہی زمینی لوگ ہیں جنہیں وہ تلاش کر رہے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اب بالکل مریخی بن چکے ہیں، ان کی جسمانی حیت زمینی لوگوں والی نہیں رہی، اور دوسرا یہ بھی کہ اب وہ زمین سے اور زمینی لوگوں سے نفرت کرنے لگے ہیں.
سپاہی ناکام اپنے افسر کے پاس لوٹ آتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی مہلک وبا نے زمینی لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہے، تاہم یہ ایک ایسا راز ہے جو کبھی بھی ان پر افشا نہ ہوگا کہ آخر کار مریخ پر آئے ہوئے زمینی لوگ گئے کہاں۔ ڈارک ڈیور اینڈ گولڈن آئیڈ، وہ سیاہ رنگ اور سنہری آنکھوں والے تھے۔ تھینکس۔